क्रैक डाउन का सामना है। मुतअद्दिद चैनल हुकूमत जो है वो बंद करने के लिए कह दिया गया है और चैनल बंद किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब का बयानिया जो है उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर आपका क्या स्टांस है? देखें, जब आप मीडिया पहले ही सारा बंद है, अब सोशल मीडिया रह गया था। आप फिक्र ना करें, जो ये लोगों की आवाज़ होती है, सोशल मीडिया लोगों की आवाज़ है। तो ये क्यों वो देखें कैदी सारे हवा नवाज शरीफ मुलाकात करना चाहते हैं लेकिन वो मुर्दाबाद कह रहे हैं। मैडम, कैदी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। वो इनकी बसें जाती हैं, वो सारे यही कहते हैं। पुलिस वाले भी नारे लगाते हैं, कैदी भी नारे लगाते हैं। हम तो जेल में जाते हैं, वो भी नारे लगाते हैं, फौजी भी नारे लगाते हैं। हमें भी लोग हैं जो हमें बहुत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। याद रखें, फौज के अंदर, पुलिस के अंदर सरकारी लोग क्या वो पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है? वो सारे पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं। आप फिक्र ना करें। पाकिस्तान की आप समझते हैं कि ये कोई ये पाकिस्तान के खिलाफ है? इमरान खान के खिलाफ होना तो अब वो हालत हो गई है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ हैं। तो इसलिए आप ये मीडिया बंद कर दें, फिक्र ना करें, आप रास्ते ढूंढ लेंगे सारे। अच्छा, खान साहब तक ये खबर पहुंचाने के लिए नून लीग की तरफ से कोई सहाफियों ने खबरें फैलाई थी कि नवाज शरीफ साहब मुलाकात करना चाहते हैं। मैसेज पहुंचाया कि इस तरह से इमरान खान ने बड़ा साफ तरीके से कह दिया है कि इस वक्त सारे हमारे रास्ते बंद हो गए हैं और उनको ये भी पता है कि होती है ये मुज़ाकरात की बातें शुरू कर देते हैं। लेकिन नून लीग की तरफ से ये खबर फैलाई जा रही थी कि अगर नवाज शरीफ अडियाला जेल जाते हैं तो इमरान खान रिहा भी हो जाएंगे। कौन कह रहा था? नून लीग के साफी कह रहे थे। मुझे तो नवाज शरीफ की फिक्र है कि मुझे तो लगता है वही कैद में है। अच्छा मैडम, वो खुद कैद में लग रहे हैं, उनकी फैमिली उनको पूछ ही नहीं रही है। अच्छा मैडम ये बताएं, क्योंकि एक अहम आपने आज खबर दी कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं इंशाल्लाह, और वो तहरीक के टाइम पाकिस्तान आ रहे हैं। आएंगे। आपको मैं यही बता रही हूँ, जिस हालात में ये ले गए हैं पाकिस्तान की को और इमरान खान को, और ये सारा कुछ पाकिस्तान के साथ जो कर रहे हैं, वो इमरान खान को कैद में रखने के लिए। अगर इमरान खान से डर ना होता तो कैद में आज क्यों होते? इमरान खान से डर ना होता तो जजों को क्यों इस हालत में पहुंचाते? वो तरमीम पे तरमीम लेकर आ रहे हैं सिर्फ इमरान खान को कैद में रखने के लिए। और ये इंशाल्लाह इमरान खान कैद में नहीं रहेंगे, हम इंशाल्लाह नहीं रहने देंगे। आप कह रहे हैं ना, मुझे किसी ने ये भी कहा कि ये सब जगह फैला रहे हैं बातें। 2032 तक अगले 7 साल इमरान कैद से नहीं निकलेंगे। फिर वो कहते हैं अगले 7 साल इमरान खान कैद में है, तो अपना बंदोबस्त खुद कर लो। ये लोगों को ये फैला रहे हैं। ना करें, जो हालात इस वक्त जा रहे हैं, ये इनसे तरमीम पे तरमीम, कितनी तरमीमें कर लेंगे इमरान खान को जेल में रखने के लिए। आज आपने ये भी कहा कि खान साहब का आज अहम ये हुक्म आया कि जो मेरे बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते हैं, जो तहरीक का बोझ नहीं उठा सकता, वो अलग हो जाए, वो खुद ही साइड पे हो जाए। हाँ, ये मैडम ये बात पहले भी ये हुई थी जब बुशरा बीबी ने एक खिताब किया था, उसमें मैं मौजूद था। उन्होंने कहा था कि जिसका किरदार इस 24 नवंबर की फाइनल कॉल में ना हुआ उसे फारिग कर दिया जाएगा, लेकिन हमने नहीं देखा किसी को फारिग किया हो। वो तो जेल में अब सारे। लेकिन जो आज इमरान खान ने कहा है वो बड़ा क्लियर है। तहरीक उनको जब हम बारी बारी बता रहे हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, इस एक पिछले हफ्ते में उन्होंने आज मेरी बहनों को बताया है कि मेरी पिछले 1 हफ्ते से जो टीवी पीटीवी वगैरह आते हैं वो भी बंद कर दिया गया है। जो अखबार आता था वो भी बंद कर दिया गया है। और जो किताबें हैं जो उनके पास पुरानी पड़ी हुई हैं वही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने 6 हफ्ते से उनकी जो किताबें जो दी हुई हैं, वो मेरी बहनें बता रही हैं कि वो डेप्यूटी जो हैं सप्तान बिर्क, उनके कमरे में ही अभी तक पड़ी हुई हैं, उनको नई किताबें नहीं दी गई। आपको मैं ये बता दूं कि जब आप 22 घंटे एक सेल के अंदर हैं जो इमरान खान है, और 2 घंटे के लिए बाहर निकाले जाते हैं, तो जब आप एक कमरे में बंद हो, आप अपने आप को अपने घर में ही एक कमरे में बंद कर लें, बग़ैर किसी एक्टिविटी के, बग़ैर किसी किताबों के, बग़ैर किसी से बात किए, जहाँ पे पुलिस वालों को भी इजाज़त नहीं है इमरान खान से बात करने की।
یہ کیا عمران خان کو توڑنے کی کوشش ہے؟ کیا عمران خان کو آپ کا خیال ہے آپ توڑ دیں گے؟ یہ انسانی حقوق کے اس سے بڑی خلاف ورزی کیا ہو سکتی ہے؟ عمران خان نے کہا میں نے 2 دفعہ اپلیکیشن دی ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہ مجھے کتابیں میری دے دی جائیں. ان کو اس وقت مکمل آئسولیشن میں کیا ہوا ہے. ان کے جو ڈاکٹرز ہیں 10 مہینے سے ان کی بھی ان کو معائنہ نہیں کرنے دیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ کئی مہینوں سے ان کے بچے سلیمان اور قاسم سے بھی بات کرنے نہیں دی گئی. مجھے بھی انہوں نے اس وقت بلیک لسٹ کیا ہوا ہے کیونکہ میں عمران خان کا پیغام آپ تک لاتی ہوں اور دیکھیں میں 50 FIRوں میں مجھے بھی نامزد کیا ہوا ہے، لیکن آج جو ان کا پیغام ہے میں پھر بھی آپ کو پہنچاؤں گی. اگر میں نہیں ہوں گی تو میری دوسری بہنیں آپ کو پہنچا دیں گی، اگر میری بہنیں نہیں ہوں گی تو ہمارے بچے آ کے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے پاس. لیکن عمران خان کا پیغام ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے. جب آپ انسانی حقوق اس لیول پہ لے جائیں، کئیوں نے مجھے کہا کہ آپ نے مریم نواز کا ٹویٹ میں نام کیوں لیا. دیکھیں ہمارے پاس بھی ذرائع آتے ہیں، ہمیں ذرائع بتاتے ہیں. یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے کہا جی آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کہا جب آپ نے کہا مریم نواز کر رہی ہے. میں نے کہا کرنل نہیں کر رہے، لیکن مریم نواز کو تو نوازا جا رہا ہے، ان کی خواہشات بھی ساتھ مل کر پوری ہو رہی ہیں. آپ بھول گئے ہیں کہ 26 اراکین پنجاب اسمبلی کے انہوں نے اس وقت ان کو نااہل اس لیے کرنے جا رہے ہیں کیونکہ مریم نواز بی ناراض ہو گئی ہیں کہ ان کے خلاف احتجاج کیوں ہوا اسمبلی میں، اور وہ نون لیگ اپنے احتجاج بھول گئی ہے. تو اس وقت مریم نواز کو ساتھ مل کر وہ شامل ہیں اس چیز میں، یا اگر میں نے آپ کو کرنل کی وجہ سے آپ کو غلطی ہوئی ہو، وہ شامل ہیں 100% وہ شامل ہیں عمران خان کے ساتھ جو اس وقت کیا جا رہا ہے. اور بشرا بی بی کو بھی آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. عمران خان نے کہا بشرا بی بی کو بھی، جو ایک خاتون جن کو صرف اس لیے جیل میں ہیں کیونکہ عمران خان کی وہ زوجہ ہیں. عمران خان کے کیسز جو ہیں آپ ساروں کو پتہ ہے، ہم ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، سارے MPs اور MNA ساتھ شامل ہوتے ہیں. اس کے باوجود جج صاحب جن کو اب ترقی مل گئی ہے اور ان کو پرماننٹ جج ڈوگر کو بنا دیا گیا ہے اس لیے کہ انہوں نے کامیابی سے 3 مہینے سے عمران خان کا کیس بیل اپلیکیشن کا سننے سے انکار کر دیا ہے. آج ہمارے لائر سلمان صفدر صاحب نے القادر کے لیے ارلی ہیئرنگ کی پٹیشن ڈالی ہے جس میں کنوکشن ختم کرنی چاہیے، آج انہوں نے ڈالی ہے. لیکن جو بیل اپلیکیشن ہے چھٹیوں میں بھی سنی جا سکتی ہے. لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کب یہ بیل لگاتا ہے. لیکن ہمیں کوئی امید نہیں ہے جتنی کامیابی سے وہ اس وقت اس کو گیم کھیل رہے ہیں اور نہیں سننے کی. تو عمران خان نے کہا ہے جب 26ویں ترمیم کے بعد سارے انصاف کے دروازے بند ہو گئے ہیں تو اب ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ اس کے کہ اگر ہمیں تحریک شروع کرنی پڑے گی کیونکہ ہمارے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو نون لیگ کے ساتھ یہ بات چیت کی باتیں جو ہو رہی تھیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایک لائے عمل آ رہا ہے اور وہ تحریک کا ہے. اور یہ بات چیت جو انہوں نے بتایا کہ میری بہنوں نے ان کو بتایا کہ باہر بات ہو رہی ہے کہ نون لیگ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، انہوں نے کہا ہے اب ہم صرف تحریک چلائیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسمبلیوں میں اب جو مجھے میسج دینا پڑتا ہے یہ کئی دفعہ بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن میں دے دیتی ہوں. انہوں نے کہا ہے جو اسمبلیوں میں آپ ان کے آگے گھٹنے ٹیک رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اسمبلی کھیلیں گے، آپ کو اسمبلیوں میں ووٹر نے بھیجا ہے. آپ کا کام ہے اپنے ووٹر کی آواز سننا
اور آپ کا کام ہے اپنے ووٹر کی نمائندگی کرنا. آپ نے اوپر کسی کو جواب نہیں دینا. آپ کا جواب دہی صرف اپنے ووٹر کی آواز کرنا اور اس کی جو وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے اس کو پورا کرنا ہے. تو آپ جب گھٹنے ٹیک دیں گے ان کے آگے تو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کے بعد آپ کی سیاست بھی ختم ہوئے گی اور یہ آپ کو کرش کر دیں گے. اس لیے آپ اس وقت صرف اپنے ووٹرز کی نمائندگی کریں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا، کوئی عہدیدار جو تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا وہ ابھی سے الگ ہو جائے، نہیں تو میں باہر نکل کے ان کو باہر نکال دوں گا پارٹی سے. اس لیے آپ سارے اپنا فوکس کریں تحریک کے اوپر. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تحریک کی پیک جو ہے 5 اگست کو ہونی چاہیے اور شروع بھی ہو جانی چاہیے، اور اس کی پیک 5 اگست کو ہونی چاہیے جس دن 2 سال ہو جائیں گے عمران خان کی قید کو. 5 اگست کو جب عمران خان کے 2 سال ہو جائیں گے اس پہ یہ تحریک پیک کرے گی. میری بہنوں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اگر یہ ہمیں جیل میں ڈالتے ہیں آپ فکر نہ کریں، ہمارے آگے ہمارے بچے بھی ہیں. کسی نے مجھے کہا کہ آپ کے وہ ٹی وی پہ آ رہا ہے کہ آپ کا بیٹا واپس آ گیا ہے اور کسی ڈیل کے تحت آیا ہے. تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتا دیں ڈیل کس سے کی ہوگی. شیر شاہ واپس آئے، ان کو پتا تھا کہ ان کو اریسٹ ہو سکتے ہیں لیکن وہ اب کوئی باہر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اب اس کے آگے اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ ان کے جو عمران خان کے اپنے بچے ہیں سلیمان اور قاسم، ان کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ اب سننے کو وہ بھی تیار نہیں ہیں. ہم ہی نے ان کو روکا ہوا تھا لیکن اب وہ پہلے تو وہ جا رہے ہیں امریکہ، اور وہ اپنے جو دوست ہیں ان سے کہتے ہیں اگر یہ جا سکتے ہیں تو ہم بھی جائیں گے اور ہم جا کے بتائیں گے یہاں انسانی حقوق کے ساتھ اور کیا ظلم ہو رہا ہے ان کے والد کے ساتھ. ایک دوسرا، سلیمان قاسم نے کہا ہے کہ اس کے بعد ہم آئیں گے پاکستان اور وہ تحریک کے اندر اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں. یہ بھی ان کو عمران خان کو بتا دیا گیا، ان سے پوچھا نہیں گیا. ان کو بتایا کہ ان کے بچے ان سے پوچھ نہیں رہے ہیں، ان کو انفارم کر رہے ہیں. تو یہ چوائس انہوں نے اپنے والد صاحب کو نہیں دی کہ وہ ان کے لیے فیصلہ کریں اور نہ ہی ہمیں دی ہے. تو یہ آپ کو بتا دیں کہ تحریک انشاءاللہ ہم اس کے اندر پورا حصہ لیں گے. اگر قید ہے، اگر جو بھی تحریک چلے گی، ہماری فیملی ساتھ عمران خان کی رہائی کے لیے بھی. لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستانی اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں، آپ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوں. آپ کی جو 26ویں ترمیم ہے، آپ کے سارے حقوق جب جوڈیشری کے لے لیے گئے تو آپ کو انصاف دینے کا کوئی ادارہ بھی نہیں رہا. تو آپ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، آپ اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں، اور ہم بھی عمران خان اور جو ہماری فیملی ہے حسان نیازی ان کے لیے بھی نکلیں گے. جو ہمارے باقی بچے قید میں ہیں اور ہمارے جو اتنے لوگ قید میں ہیں، ہم ان کے لیے، بزرگ بھی ہیں اور بچے بھی ہیں جو قید میں، ہم انشاءاللہ ان کے لیے بھی نکلیں گے. ہاں.